شیعہ علماء کونسل لاہور اور امام خمینی ٹرسٹ کی جانب سے امام حسین علیہ السلام کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس سے سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل علامہ افتخار حسین نقوی، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ، چیئرمین متحدہ علماء بورڈ علامہ راغب حسین نعیمی، امیر متحدہ جمعیت اہل حدیث پیر ضیاء اللہ شاہ بخاری، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر، نائب امیر جمعیت علماء پاکستان علامہ محمد خان لغاری، مرکزی نائب صدر شیعہ علماء کونسل علامہ حافظ کاظم رضا نقوی، سیکرٹری رابطہ کمیٹی شیعہ علماء کونسل پنجاب و مرکزی محرم الحرام کمیٹی قاسم علی قاسمی سمیت دیگر علماء کرام کی شرکت۔ امام حسین علیہ السلام کانفرنس میں محرم الحرام کے حوالے سے ضابطۂ اخلاق کا اعلان کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام کا کہنا تھا کہ لال مہدی خان صاحب سے تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام ذات اقدس سیرت فارغ اور فلسفہ شہادت اس پیغام کو باب عروج تک پہنچایا حسین جناب افتخار ملت اور امام خمینی ٹرسٹ کے چیئرمین 14,000 سے زائد بلا تفریق مذہب و مذہب جوڑوں کی باہم شادیوں کی صورت میں جوڑ بنانے والے اور کئی ایک مقامات پر اپنی جنگ کی پیاس کو یاد رکھتے ہوئے یاد پیاسان کربلا کو پیش نظر رکھتے ہوئے جیتا ہوں نگہبانی اسلام کی خاطر فاسد ہے میری تنہائی فکر وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ فطرت ہے وہاں عمل ہے، جہاں غیر فطری تصورات ہیں وہاں نفس ایمان ہے۔ یہ فرقوں کی بات ہم کرتے ہیں، جس یاد رکھیے قرآن پر نزول قرآن کے وقت اعتراض ہوا، یہ خدا کی کتاب ہے۔ جواب میں قرآن نے اپنا اعجاز نہیں بیان کیا، قرآن نے جواب میں کہا لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کتابیں میں کھلے تھے تو میں ایک شعر پہ علامہ ابراہیم باز مظاہر صاحب میں ایک شعر پہ اپنی گفتگو کو کمال کرتا ہوں اور اختتام کرتا ہوں۔ کہتے ہیں نوازشوں کا نزول ہوگا، بلکہ میرا شعر تقریر اختتام ہے اور آپ کی یہ سوال بلند ہو جائے اور ہماری حاضری اس بات بی بی کی بات کرنے قبول ہو جائے جس طرح سے ہمیں حسین ملا ہے۔ نوازشوں کا نزول ہوگا جہاں پہ ذکر بطول ہوگا۔ طرف سے امام خمینی ٹرسٹ پہلی جماعت اسلامی کی طرف سے جو امن امام حسین علیہ السلام کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، افتخار ملت قبلہ مولانا سید افتخار حسین نقوی صاحب اور مولانا حافظ کاظم صاحب نے جو یہ مسلمانوں کے تمام مقام میں فکر کے اقتدار مسلم علماء کرام جو کہ حقیقتاً اسلام کا بلدہ شیعہ علماء کونسل امام خمینی ٹرسٹ تمام احباب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے محرم الحرام سے پہلے یہ اتحاد بین المسلمین کا جو گلدستہ سجایا ہے، اس میں آنے والا ہر شخص اپنے مسلک کا پرچار نہیں کر رہا بلکہ حسینی ہونے کا کردار ادا کر رہا اور وہ کلمہ توحید ہے۔ اب غور کریں، وہ رسول اللہ کی رسالت کو مانتے نہیں، اہل بیت کی امامت کو نہیں مانتے، لیکن توحید کو مانتے ہیں۔ تو یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان۔ جب وہ تقریب یا شکایت کرنے میں آجت ہے امام کا بنانے کا، ہمیں امام کی یاد تازہ کرنی ہے، ان کی قربانی کو یاد کرنا ہے۔
انہوں نے کیا پیغام دیا ہمیں یہی یاد کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام امن کانفرنس اسٹیج پر نہایت ہی معزز اور دین اور دنیا میں خدمات انجام دینے والے علماء قادرین میرے دائیں بائیں سارے دو چیزیں عطا کر کے ارسال کیا۔ ایک شے کا نام خدا ہے اور ایک دین حق ہے، اور یہ دونوں طاقتیں عطا کر کے ارسال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ میرا رسول اس دین کو ہر دین پہ غالب کر۔ جن کی تعریفیں رب ذوالجلال کرتا ہے، سید المرسلین خاتم النبیین، آپ نے ہر لمحے پر حسنین کریمین کے فضائل بیان فرمائے۔ کوئی نہیں ہے، کردار دو ہی ہے، ایک کردار یزیدی ہے، ایک کردار حسینی ہے، لیکن آج کے دور میں حسینی کردار اسی کا ہوگا کہ جو جب بھی حق پر آنچ آئے گی تو وہ پھر خاموش نہیں رہے گا۔ صرف یہ جاننے کی کیوں محسوس کرتی ہے امن تو ہر وقت اس کی ضرورت ہے، امن ہر مہینے اس کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا امام حسین علیہ السلام کے بابا کی قربانی کی ہمارا نام قومی جانبے بسات شور دوبارہ گردن کے عبادت میں جھکائی نہیں جاتی۔ کربلا کی سرزمین سے، آج بھی سرزمین کربلا سے یہ صلاح آتی ہے قیامت تک کے لیے کہ حسین امر ہے۔ خاص سے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ کا میں ابتدائی حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قیام امن کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ انتشار و خلفشار سے اجتناب اور بچاؤ، اور اس کا ایک ہی منہج ہے کہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو۔ اور محشر مفترا ان حروف میں اور اس لہجے میں خدا کیسے ہو، رب العزت آپ لوگوں کے حروف میں برکتیں ڈالے اور لہجوں میں اللہ پر سلامتی عطا کرتا ہے۔ اس کے اندر آپ سب ممبر ہیں، ہمیں حاضر جناب فرساتی صاحب، جناب سید قادم سنگر صاحب اور صدر محفل جناب سید خالد شفیع صاحب، اللہ تعالیٰ کی حاضری قبول فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ سب پیارے حسین کر سکتا ہے۔ مقدسات کا احترام کرنا ہے، ایک دوسرے کے مثبت تعمیری اختلافی نقطہ نظر کو برداشت کرنا ہے، اور انتہائی پیاری بات کہی محترم جناب بخاری صاحب نے کہ اگر محرم الحرام میں 2-4 منٹ آگے پیچھے جلوس کے افراد ہو جاتے ہیں، یہ وقت ہو جاتا ہے تو آسمان نہیں گر جائے گا زمین پر۔ ہم اہل سنت کو بھی جو سب وہیں پہ اہل بیت ہیں ان کو بھی تھوڑا سا مسلط نفی سے کام دینا ہوگا۔ محرم کی آمد سے پہلے امن کا اس کی ضرورت کیوں دیکھ رہا ہے؟ کیا امام ہمارے نہیں، امام تمہارے نہیں ہیں؟ اور یہ جو تقسیم ایک ہو گئی کہ اہل بیت کرام کا تذکرہ یہ صرف شیعہ کا ہے، یہ شاید بہت سے لوگوں کی اس میں خواہش کی ہوگی۔ اب ایک جامع انقلاب تھا، یہ بات سراسر ناانصافی پہ مبنی ہوگی کہ ہم
حسین ابن علی کے انقلاب کو فقط ایک زاویے کے ساتھ خاص کر دیں۔ سے مطالبہ کرتا ہے کہ ایام حرم الحرام میں عزاداری امام حسین علیہ السلام منانے کے لیے ضروری انتظامات کر کے اور شرط پسندوں پر نظر رکھی جائے تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی بقا کے لیے جو قربانی دی، ہر مسلمان اپنا دینی فرض سمجھتا ہے کہ ان کی یاد منا کر اسلام سے اپنی وفاداری کا اظہار کرے۔ اسلامی کے ہمارے سب دوستوں کا جنہوں نے یہ کانفرنس کا اہتمام کیا، اور یہ پہلی کانفرنس نہیں ہے اور نہ ہی انشاءاللہ یہ آخری کانفرنس ہوگی۔ اس طرح کے پروگرام امام خمینی ٹرسٹ علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب کی ٹرسٹی، تحریک وحدت اسلامی، شیعہ علماء کونسل، سچ ٹی وی اور دیگر پلیٹ فارمز پر اس طرح کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہوتے رہیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کے تعارف میں بس یہی کافی ہے کہ آپ اہل بیت نبی سے ہیں، آپ اطرت رسول سے ہیں، آپ جوانان جنت کے سردار ہیں، آپ آیت مباہلہ میں ہیں، آپ آیت تطہیر میں ہیں، آپ کے لیے آیت مودت فی القربہ میں عنوان ہے، آپ سورہ دہر میں موجود ہے، یعنی قرآن کی متعدد آیات ہیں جن کا مصداق جو ہے امام حسین علیہ السلام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بیٹے حسین کے لیے علیحدہ طور پر ایک حسن و حسین علیہ السلام کو اکٹھا ان کا تعارف کروایا کہ یہ دونوں امام ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، ان دونوں سے محبت کرنا، ان سے علم لینا، ان سے ہدایت لینا، لیکن علیحدہ طور پر امام حسین علیہ السلام کے لیے تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ میرا بیٹا ہدایت کا چراغ ہے۔ شیعہ علماء کونسل لاہور اور امام خمینی ٹرسٹ کی جانب سے امام حسین علیہ السلام کانفرنس کے اختتام پر نیشنل نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ بہت خوشی ہوئی، یہاں پہ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء نے یہاں پہ شرکت کی اور سب نے مشترکہ طور پر امام حسین علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ جو ایک اہم پوائنٹ یہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ مولا حسین علیہ السلام کا جو انقلاب تھا کسی ایک خاص جانب کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان کا انقلاب ایک جامع انقلاب تھا۔ انہوں نے اسلامی منحرف اقدار کو زندہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے پوری انسانیت پر قربانی دے کر احسان کیا ہے۔ ان کی قربانی کو یاد رکھنا ہر صاحب ضمیر انسان کی ذمہ داری ہے، اور بالخصوص مسلمانوں کو چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد بھی رکھیں اور ان کا جو پیغام ہے اسے عام کریں، اور ان کا پیغام جو ہے وحدت کا پیغام ہے، عزت اور ظلم کے خلاف نفرت کا پیغام ہے، اور آپس میں اتحاد اور یکجہتی کا پیغام ہے۔ آج امام حسین علیہ السلام امن کانفرنس انتہائی اہم وقت کے موقع پر داعی امن اور سفیر محبت امام خمینی ٹرسٹ کے چیئرمین اور سچ ٹی وی کے آنر علامہ پیر سے افتخار حسین نقوی صاحب نے انعقاد پذیر کی، اور اس میں اہل حدیث، اس میں اہل دیوبند، اس میں اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر کے علماء اور کثیر تعداد میں علماء اہل تشیع بھی شامل تھے، اور نہ صرف مقامی اور پاکستانی علماء موجود تھے بلکہ نجف اشرف سے آئے ہوئے علامہ ساجد خان صاحب کے ساتھ ایک وفد وہ بھی شامل تھا جو پاکستان کا سرنامہ ہے وہاں پر، اور وہاں آنے والے علماء اہل سنت کو علماء اہل تشیع کی طرف سے وہ محبت کا
دسترخوان دیتے ہیں کہ ہم وہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو فرقہ واریت ہے کیا وہ یہاں عراق میں بھی ڈھونڈنے سے ملتی ہے تو وہ نہیں ملتی۔ آج کی جو کانفرنس تھی اس کا پیغام یہی تھا کہ یہ جو پاکستان کے اوپر آنے والے ایام عاشور ہوتے ہیں، ہر دور میں پاکستان کے دشمن عناصر طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کہیں تھوڑی بہت کہیں گڑبڑ ہو اور ہم اسے فائدہ اٹھا کر ملک کے امن اور سلامتی کو داؤ پہ لگا دیں۔ آج کی اس کانفرنس کا یہی مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ اگر کہیں بھی تھوڑی بہت کوئی ٹائم پرابلم ہوگی تو ہم بڑے تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، رواداری کے ساتھ اپنے اہل تشیع بھائیوں کو اس میں ریلیف دیں گے، اور ہم کسی قسم کی گڑبڑ کی صورت میں دشمن کو فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے۔ یہی آج کی کانفرنس کا پیغام تھا، اور یہی پیغام علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب کی طرف سے تمام علماء نے بالاتفاق جاری کیا۔ آج کی کانفرنس امن کے حوالے سے تھی، اور امن کا جو مثال امام حسین علی مقام نے قائم کی کہ امن کے لیے کربلا میں ادھر خانہ کعبہ میں موجود تھے اور اپنا حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اور کعبے کی حرمت کے لیے کعبے کو چھوڑتے ہوئے اور دور کربلا میں جا کر آپ نے شہادت ادھر عطا کی۔ اور یہ واحد جنگ ایسی جنگ تھی کہ جس میں آپ نے اپنے سر کٹوا کر اپنی اس سے جنگ کو جیتا، اور جنہوں نے سر کاٹے ان کا آج نام و نشان نہیں ہے، اور آپ نے شہادت دی اپنے سر کٹوا کر، سر نیزوں پہ بلند کروا کے۔ آج پوری دنیا میں حسین حسین ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آج کی کانفرنس عالمی امن امام حسین علیہ السلام کانفرنس جو قومی مرکز لاہور میں ہوئی، یہ رزلٹ ہے اس کانفرنس کا جو مولانا قبلہ ساجد خان صاحب کے ذریعے کربلا میں ہوئی۔ ہمارے رہبر جن کی سرپرستی میں علامہ افتخار نقوی صاحب، علامہ مفتی عاشق حسین، صداقت افریدی صاحب اور بندہ حقیر حافظ کاظم رضا، 5 دن امام حسین علیہ السلام کانفرنس جو کربلا میں ہوئی، ان کے ہمارے میزبان ہمارے ساتھ خداوند عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اسی کا رزلٹ ہے کہ آج یہاں پر امن کانفرنس ہوئی، اور ان کے خطاب کا خلاصہ علامہ افتخار نقوی صاحب نے بھی بیان کیا، اور میں بھی یہی کہوں گا کہ یہ کانفرنسیں ہوں یا کربلا کا واقعہ ہو، یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم انسان سے محبت کریں، انسان کی فلاح کے لیے کام کریں، انسان کی بھلائی کے لیے کام کریں، جس مقصد کے لیے دین ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور کربلا نام ہی اسی بات کا ہے، برائی کے خاتمے کا اور اچھائی کو رائج کرنے کا۔ قومی امن سینٹر شادمان میں آج امام خمینی ٹرسٹ اور شیعہ علماء کونسل پنجاب کی طرف سے امام علی مقام حسین علیہ السلام امن کانفرنس منعقد کی گئی۔ یہ بڑا خوش آئند قدم ہے، اور اس وقت محرم کا بابرکت مہینہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ پولیس بھی، عوام بھی، علماء بھی، سب لوگ اپنے اپنے طور پر جو کاوشیں اس مہینے کو عزت و احترام سے منانے کے لیے کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور بڑے مربوط انداز میں کام کیا جا رہا ہے۔ اور اس کانفرنس کو بھی میں کہوں گا کہ ایک اہم سنگ میل ہے امن کی جانب اور اخوت کی جانب اور قبولیت کی جانب۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے، کربلا کا پیغام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی جب 61 ہجری میں شہادت ہوتی ہے، اس سے پہلے 60 ہجری کو سمجھنا اور اس سے پڑھنا، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ 60 ہجری کو یزید آئین اسلام کو توڑ رہا تھا، شریعت محمدی کو پامال کر رہا تھا۔ شریعت محمدی کو پامال اور اسلام کے آئین کو توڑنا، اس کا مقصد یہ تھا کہ بد امنی، جنگل کا قانون کہ آئین اسلام کی نفی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو قربان کر کے، اپنے بوڑھے حبیب ابن مظاہر کو قربان کر کے، اپنی بہنوں کی چادریں قربان کر کے اسلام کا آئین بچایا ہے، محمد مصطفیٰ کی شریعت بچائی ہے، اور یہی پیغام امن ہے۔ آج شیعہ علماء کونسل اور امام خمینی ٹرسٹ کے زیر اہتمام
यहाँ पर बैनुल मसालिक इमाम हुसैन अमन कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया, जिसमें तमाम मसालिक के जय्यद उलमाए किराम ने शिरकत की और तमाम मसालिक ने मिलकर ये करारदाद पेश की, इलामिया पेश किया कि मुहर्रमुल हराम में क़याम अमन के लिए हम सब को अपना किरदार अदा करना है और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार को दुनिया के सामने पेश करना है, जिसका मकसद, जिसका मफ़हूम यही है कि ज़ालिम के सामने खड़े होना, हक़ बयान करना, ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है और इसी सुन्नत को ज़िंदा करने की आज के दौर में अशद ज़रूरत है। हक़ ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद हुसैन है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने इरशाद फरमाया था, गरीबो सादा और रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। यानी कुर्बानी की वो कहानी जो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर से शुरू हो रही है, ये इस्माइल उसकी इब्तिदा है और उसका नुक्ता मुंतहा हुसैन इब्न अली है। हुसैन इब्न अली उसका नुक्ता मुंतहा कैसे हैं? इसलिए कि जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंखों पे पट्टी बांध के गले पे छुरी रखी है तो परवरदिगार ने उनकी जगह दुम्बे को भेज दिया है और ये फरमाया वो फ़दैना हो बिज़िब्ह नज़ीम, इसका फ़िदिया दे दिया गया है एक ज़िब्ह अज़ीम की वजह से। तो जिसे इस्माइल के मुकाबले में ज़िब्ह अज़ीम कहा जाए, उसे इस्माइल से बड़ा होना चाहिए, उसे इस्माइल से छोटा नहीं होना चाहिए। दुम्बे को अगर ज़िब्ह अज़ीम समझा जाएगा तो वो दुम्बा इस्माइल के मुकाबले में पेश ही नहीं किया जा सकता। कोई ऐसी ज़ात ढूंढने की ज़रूरत है जिसे इस्माइल भी निगाहें उठा के देख रहे हों। जनाब हाजरा के सामने शैतान आया है। आज भी हम जब हज पे जाते हैं तो रमी जमरात करते हैं, शैतान को कंकरियाँ मारते हैं। 3 मकामात पे जनाब हाजरा को बहकाने के लिए शैतान आया है। लेकिन क्या कहने करबला वालों के कि करबला की किसी माँ के बारे में किसी रिवायत में नहीं मिलता कि किसी माँ के सामने शैतान आया और उसने बहकाया हो कि तुम्हारे शशमाहे को मैदान में लेकर जा रहा है, तुम्हारे नौजवान को मैदान में लेकर जा रहा है। बल्कि यहाँ मामला ये है कि जिसका जवान गया है वो माँ भी सरबसुजूद है और सजदे में यही कह रही है कि परवरदिगार तुझे याकूब का और यूसुफ का वास्ता, परवरदिगार तुझे इस्माइल और हाजरा का वास्ता, परवरदिगार मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरे बेटे का लाशा कब आएगा और मैं कब मोहम्मद की बेटी के सामने सुरखरू होंगी। बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन इब्न अली कैसे हैं? इसलिए कि अगर करबला में हुसैन इब्न अली ये कुर्बानी न देते तो यजीद ने अपने तख्त पे ये बैठ के कह दिया था कि कोई नबूवत नहीं थी, कोई कुरान नहीं आया था। लाइबत बनु हाशिमिन बिल मुल्क फला, बनु हाशिम का माज़अल्लाह ये ढोंग था, कोई नबूवत नहीं थी, कोई कुरान नहीं आया था, कोई वही नहीं आई थी। अगर हुसैन इब्न अली कुर्बानी न देते तो दीन वहाँ ख़त्म हो चुका था। ज़हरा के लाल ने अपना पूरा कुनबा कुर्बान करवा के परवरदिगार की तौहीद को बचा लिया है। बल्कि हुसैन इब्न अली के लिए मैं ये जुमला कह के गुफ्तगू तमाम करूँगा कि हुसैन इब्न अली वो ज़ी वक़ार इबादत गुजार है जिसने अपने एक सजदे की ढाल से तौहीद को बचा लिया है। देखिए, आज की कॉन्फ्रेंस जो है वो सिर्फ शियाने हैदर कर्रार से ताल्लुक़ नहीं रखती। मुख्तलिफ़ जगहों पे आप जाएं पाकिस्तान में, अहले सुन्नत हज़रात, अहले हदीस हज़रात, बल्कि आपको ईसाई भी मिलेंगे कि जो हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के हवाले से इकट्ठ कर रहे हैं, इज्तिमा कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं यकीन दहानी की। यहाँ पे भी अमन कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि यहाँ सब लोग मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के इकट्ठे हैं, तो वो यकीन दहानी करवाना चाहते हैं कि हम सब हुसैनी हैं और हुसैन इब्न अली की अज़ादारी करने वालों के हम साथ हैं और हम उनके शुक्रगुज़ार भी हैं। जहाँ भी अज़ादारी होती है, जहाँ भी जुलूस निकलते हैं, जहाँ भी मजालिस होती हैं, वहाँ हमारे अहले सुन्नत भाई सबीलों का एहतमाम करते हैं। उनके नौजवान सिक्योरिटी पे मामूर होते हैं। मालिक उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। हुसैन इब्न अली का बाबा, हुसैन इब्न अली की माँ किसी का एहसान नहीं रखती। आप आज हुसैन इब्न अली के अज़ादारों के लिए कोई आसानी पैदा करेंगे तो मैदान माशर में ये बात याद रखिए कि जिस जन्नत की हम तलाश में हैं उस जन्नत की गवर्नमेंट ज़हरा का घराना है, इसलिए कि इसी का बेटा है जो जवानान जन्नत का सरदार है। यही वो माँ है जो खातून जन्नत है और इन्हीं का बाबा है जो इन दोनों बच्चों का भी सरदार है। कैमरामैन अहमद शकील मुगल के साथ हैदर अली, नेशनल न्यूज़ लाहौर।